ہر رات دل دہلا دینے والی گولہ باری اور طالبان کی مسلسل کارروائیوں نے یہاں کے لوگوں کو ذہنی مریض بنانا شروع کر دیا ہے۔ بہت سو نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، کیونکہ یہاں کہنے کو رٹ تو حکومت کی قائم ہے مگر قانون طالبان کا چلتا ہے۔ ہم اس رپورٹ میں مزید حقائق بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ جیو انویسٹیگیٹ آپ کی جیو انویسٹیگیٹ آپ کی چھٹی حصہ۔ یہ سوات کے طالبان کی شرعی عدالت ہے۔ اس عدالت میں مدعی اور ملزم دونوں فریق آمنے سامنے بٹھا کر 2 روز تک ان کے دلائل سنے جاتے ہیں اور تیسرے روز فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ طالبان کی عدالت میں انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ حکومتی ریٹ کے باوجود آج بھی سوات کے مختلف تحصیلوں میں طالبان کی اس جیسی شرعی عدالتیں روز سجائی جاتی ہیں اور ہر روز فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اب سوات میں کالے کوٹ والوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ وہاں کی انتظامی صورتحال تھی جس میں سیکیورٹی بھی آتی ہے اور عدل بھی آتا ہے، جتنے باقی انتظامی ادارے ہیں ان کی کارکردگی آتی ہے۔ وہ جب تسلی بخش نہ ہو، لوگوں کو وقت پہ انصاف نہ مل رہا ہو، ان کی انتظامی دشواریاں یا جو کمپلینٹس ہیں ان کی سنوائی نہ ہو سکے تو صورتحال بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری کچہریوں میں اکثر صرف تاریخ پر تاریخ ہی ملتی ہے مگر طالبان کی عدالت میں 3 دن میں انصاف، اور اسی کے نتیجے میں سوات کی کچہری بھی روز بروز بے رونق ہونے لگی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے قتل کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ وکلاء کو کیسز تو تب آتے ہیں کہ جب کیسز کے رجسٹریشن ہو، تو کیسز کے رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا وکلاء تو اس ماحول میں نہایت افیکٹڈ ہے، بہت متاثر ہو رہے ہیں اور ہماری معاشی حالت جو ہے بالکل تباہ ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ شریعت نافذ نہ ہو کسی علاقے میں بھی، تو وہ تو ہے نہیں، اس پر تو کوئی اعتراض ہے نہیں۔ اصلی اعتراض جو ہے جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا جو ابھی چل رہا ہے وہ تو یہ کہ شریعت نہیں، یہ فل اختیار چاہتے ہیں۔ سوات کے روز بروز بگڑتے حالات اسے کھینچتے ہوئے اس نہج پر لے آئے کہ یہاں حکومتی ریٹ کو کھلے عام چیلنج ہوتا رہا۔ 12 جنوری 2007 کو مینگورا میں سیکیورٹی فورسز پر پہلے حملے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ 25 اکتوبر کے روز آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا جس نے یہاں کے حالات کی شدت اور سنگینی دونوں میں اضافہ کر دیا۔ 25 اکتوبر کے روز پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور شدید بمباری بھی کی گئی۔ جوابی حملے میں طالبان نے سیکیورٹی فورسز کے 17 جوان شہید کیے جبکہ 13 سول لوگ بھی مارے گئے۔ ذمہ داری اس کی جو ہے کسی ایک ادارے پہ اور کسی فرد واحد پہ تو نہیں ذمہ داری سونپی جا سکتی اس کی، لیکن تقریباً ہم سبھی ذمہ دار ہیں اس پہ۔ ڈسٹرکٹ سوات 5 لاکھ کی آبادی کے شہر مینگورا جسے سیدو شریف بھی کہا جاتا ہے کے علاوہ کئی قصبوں پر پھیلا ہے جن میں کبل، مٹا، چارباغ، خواجہ خیلا، بریکوٹ، شانگلہ، مدین، بحرین اور حسین ترین خطہ کالام شامل ہیں۔ سارے سامان جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ ایک چیز بھی ہے کہ یہ چارپائی جو ہے نا یہ ادھر جو پڑے ہیں نا یہ سب چارپائی جو ہے نا یہ کٹ ہو گیا ہے۔ حکومت کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات شروع کرے اور یہ گولیاں بند کرے، ہم کو بہت مشکلات ہے۔ قبل آپریشن کے دوران میرے 3 گھر اور 4 دکانیں مکمل زمین بوس ہو گئی ہیں۔ ہم
کیا کریں؟ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں. ایک روزگار ایک صنعت لگایا، وہ ضیاءالحق کے دور میں ختم ہوا. پھر جب وہ ختم ہوا تو میں نے ایک ماربل فیکٹری لگائی، اور وہ ماربل فیکٹری اس موجودہ آپریشن کے دوران جو ہے نا وہ بھی تباہ ہو گیا. حالات کو اس طرح بگڑتا دیکھ کر سوات کی 4 تحصیلوں کبل، مٹا، خواجہ خیلہ اور 4 باغ سے 5 لاکھ کے قریب لوگ اپنے گھر بار چھوڑ اس جنت نظیر وادی سے چل دیے، اور جو بچ گئے ہیں ان کا رخت سفر بھی تیار ہے. ان میں سے کئی ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے، اور یہی حالات کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے والے طالبان بھی بستے ہیں. تو کیا واقعی طالبان نے اس خطے کا امن اجار رکھا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب طالبان کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. تو آئیے آپ بھی ہمارے شریک سفر ہو جائیے، کیونکہ ہمارا یہ سفر طالبان کے ایک کمانڈر کی تلاش میں ہے، تاکہ ہم حقائق کی مزید چھان بین کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ طالبان ایسا کیوں کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ منزل پر پہنچنے تک ہمارے ساتھ بمباری اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ ہمیشہ بنا رہے گا. تو ملتے ہیں طالبان کے ایک مرکزی کمانڈر سے، مگر ایک بریک کے بعد. جیو انویسٹیگیٹس آپ کی چھٹی حص. ہماری مہمان نوازی میں مصروف یہ حاجی مسلم خان ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ساتھ مولانا فضل اللہ کے مقرر کردہ ترجمان ہیں. مسلم خان کو اردو، پشتو، عربی اور انگلش سمیت 7 زبانوں پر مہارت حاصل ہے. تحریک طالبان کے بانی مولانا فضل اللہ نے انہی کے مشورے پر FM ریڈیو اسٹیشن بھی بنایا تھا. اس وقت اس کی لاگت 25,000 روپے آئی تھی، اور یہ رقم بھی حاجی مسلم نے ہی فراہم کی تھی. وہ میڈیا کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، شاید اسی لیے وہ اپنا موقف واضح کرنے کے لیے دور دراز پہاڑوں سے اتر کر تاران کے مقام تک آئے اور ہم سے ملاقات کی. تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ طالبان ایسی کارروائیاں کیوں کرتے ہیں. ہم لوگوں نے زمین کو بڑھانے کے لیے نہیں، کسی گورنر بننے کے لیے نہیں، وزیر بننے کے لیے نہیں، صرف ایک چیز کے لیے، یہ زمین جس کا ہے قانون بھی اسی کا ہوگا، اور یہ مخلوق جس کا ہے قانون بھی اس مخلوق پر اسی کا ہوگا. کسی دوسرے کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قانون کو نہ قبول کریں گے نہ اس کو چلنے دیں گے. مسلم خان کا دعویٰ ہے کہ طالبان نے سوات میں شرعی نظام کا نفاذ کر دیا ہے، اور اب بھی سوات کے 90% علاقوں میں طالبان کا قبضہ ہے. ان کے مطابق تحریک نفاذ شریعت محمدی بوڑھوں کی جماعت ہے جو اسلحہ نہیں اٹھا سکتے. تو سوال یہ ہے کہ طالبان اسلحہ لیتے کہاں سے ہیں؟ دوسری ایجنسی سے بھی لوگ آئے ہیں، ادھر اسلحہ آیا ہے. کچھ شواہد ایسے ملے ہیں جس میں کہ غیر ملکی اسلحہ بھی ان کے ہاتھ آیا ہے. یہ سب چینلز ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، لیکن اسلحہ باہر سے سوات ویلی میں آیا ہے. ہم لوگوں کو جو اسلحہ ملا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند نہیں کرو گے کہ ہم لوگوں نے اپنی ہی فوج سے لیا. خواجہ خیلہ میں ہم کو ایک مورچہ ملا، اس میں ہم لوگوں کو موٹر توپ ملے، گولے ملے، کلاشن کوپ ملے، ماشاءاللہ G3 ملے. 3 دفعہ، ایک خواجہ خیلہ میں اور ایک مٹا اور یہاں پہ دیولی میں اسلحہ ملا. بارود کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے جو بنانے والے ہوتے ہیں مجاہدین، وہ باقاعدہ ٹرین ہوتے ہیں. وہ کہاں سے ٹرین ہوئے پہلے یہ بتا. افغان جنگ میں، افغان جہاد میں ہمارے اپنی ہی فوج ISI نے اس کو ٹریننگ دیا، اور ماشاءاللہ آج کل وہ دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. انفرادی طور پہ اگر کوئی اسلحہ ان کو مل گیا ہو 1، 2، 3 کے حوالے سے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جہاں کہ کسی بڑی تعداد میں کسی قسم کا اسلحہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگا ہو.